حدیث کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1027 اسی حدیث کو امام ذہبی، دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ہے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جن کی اسماء و رجال پہ بڑی معروف کتاب ہے میزان الاعتدال۔ امام ذہبی میزان الاعتدال میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 248 اور 482 میں یہ روایت لے کے آئے۔ اسی حدیث کو امام حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 360 ہے، اور امام ابن کثیر اس روایت کو عبداللہ بن عمر سے لے کے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کو امام خوازمی نے لیا ہے اپنی مناقب الخوازمی میں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 38 ہے، اور المصنوعہ میں امام جلال الدین سیوطی نے لیا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 193 ہے۔ اسی حدیث کو محب طبری ذخائر العقبہ میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 72 ہے، اور ریاض النظرہ میں بھی لے کے آئے ہیں امام طبرانی کے واسطہ سے۔ حدیث ہے، حدیث سنیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو فی بیتہا لما حضرہ الموت ادعوا لی حبیبی۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ میں تھے، میرے گھر میں تھے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، تو اس حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میرے حبیب کو لے کے آؤ، یا میرے پاس میرے حبیب کو بلا بھیجو، میرے حبیب میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ یہ میں کوئی شرح نہیں کر رہا، ایک ایک لفظ اور ترجمہ دے رہا ہوں۔ آپ روایت کرتی ہیں قالت فدعوت لہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کو بلا بھیجا، جب حضرت ابو بکر آگے فناظر الیہ ثم وضع راسہ ثم قال ادعوا لی حبیبی، جب حضرت ابو بکر آگئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنا سر مبارک نیچے کر لیا، اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ یعنی حضرت ابو بکر کو دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جھکا لینا اور پھر فرمانا کہ میرے حبیب کو بلاؤ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کو بلانا نہیں چاہ رہے تھے اور نہ وہ ان کے حبیب تھے۔ اس حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتا رہا ہوں میں، اگر ہوتے تو بات ختم ہو جاتی۔ اما عائشہ صدیقہ ہی روایت کر رہی ہیں جو سچی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے سر نیچے فرما لیا، ایسے کر لیا اور دوبارہ فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ، تو وہ فرماتی ہیں کہ فدعوا لہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہم نے حضور علیہ السلام کے لیے حضرت عمر کو بلا بھیجا، فلما ناظر الیہ وضع راسہ ثم قال ادعوا لی حبیبی، جب حضرت عمر آ گئے آقا علیہ السلام نے ان کی طرف بھی دیکھا کہ حضرت عمر آگے ہیں، آقا علیہ السلام نے پھر اپنا سر مبارک نیچے کر لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میرے پاس میرے حبیب کو بلا کے لاؤ۔ یعنی حضرت ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، آقا علیہ السلام نے دیکھ کے سر جھکاتے ہوئے فرمایا کہ میرے حبیب کو بلا کے لاؤ۔ اس کا کیا معنی ہے کہ دونوں کو بلانا نہیں چاہ رہے، کوئی اور حبیب ہے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، میں نے حوالے آپ کو پہلے دے دیے، اہل سنت کی 10 کتب کے میں نے آپ کو ریفرنسز دیے۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ آپ فرماتی فقلت، جب یہ معاملہ دیکھا، یہ حالات دیکھے، تو پھر میں نے کہا ویلکم ادعوا لہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، میں نے کہا تم ہلاک ہو جاؤ، جاؤ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا کے لاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، علی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ۔ آگے جملہ سنیں، آپ فرماتی ہے فواللہ ما یرید غیرہ، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عائشہ صدیقہ کی جان ہے، حضور علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہے۔
کسی کو بلانا نہیں چاہ رہے. علی علیہ السلام ہی حضور علیہ السلام کے حبیب ہیں, محبوب ہیں, اور اس حالت میں صرف علی علیہ السلام کو بلانا چاہ رہے ہیں. یہ اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں. آپ فرماتی پھر مولا علی علیہ السلام کو بلایا گیا. فَدَعُوا عَلِيًّا فَأَتَاهُ, علی علیہ السلام کو بلایا گیا اور حضور علیہ السلام کے جب وہ قریب گئے, سنیں ذرا, فَلَمَّا أَتَاهُ أَفْرَدَ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُ فِيهِ. ہائے 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 ہائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے جب مولا علی علیہ السلام آئے, جب آقا علیہ السلام کے قریب ہوئے, جب حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام وہ جو چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے, آقا علیہ السلام نے اس طرح چادر کو پھیلایا اور مولا علی علیہ السلام کو اس چادر کے اندر داخل کر لیا. ثم ادخلہ فیہ, وہ جو چادر تھی, وہ جو چادر تطہیر تھی, وہ جو ردا تھی آقا علیہ السلام کے پاک جسم کے اوپر, اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہے کہ اس کو اوپر کیا اور مولا علی علیہ السلام کو اس کے اندر داخل کیا, اور داخل کر کے اپنے دونوں ہاتھ علی علیہ السلام کی پشت کے اوپر کر لیے ایسے, اور حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑا نہیں. اور سنے فلم یزل, علی علیہ السلام کو خود سے جدا نہیں کیا, یعنی اسی طرح چادر کے نیچے اپنے اوپر کر کے, ہاتھ دونوں اوپر کر کے ایسے علی علیہ السلام کو اپنے سینے, اپنے صدر کے اوپر لٹا لیا. یحتضنہ حتی قبض ویدہ علیہ, یعنی خود سے جدا نہیں کہ اسی طرح اپنے ساتھ چمٹائے رکھا, لپٹائے رکھا, اور اسی حالت میں آقا علیہ السلام کی جو روح ہے اللہ کی طرف چلی گئی. آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اب مجھے بتائیں آپ کہ اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں کہ اسی حالت میں, یعنی خود سے علی کو جدا نہیں کیا, اسی طرح اپنے ساتھ چمٹائے رکھا, لپٹائے رکھا, چادر اوپر رکھی, اور سینے کے اوپر مولا علی علیہ السلام کا سینہ لگا ہوا ہے, اور ہاتھ جو حضور علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی پشت کے اوپر سے ایسے دبا کے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور اما عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں کہ میں قریب تھی اور اسی حال میں آقا علیہ السلام کی جو روح مبارک ہے وہ پرواز کر گئی. اب مجھے بتائیں کہ کس روایت میں آقا علیہ السلام کی حرمت اور ناموس پہ پہرا ہے؟